سوچیں، ایک ایسی دنیا جہاں کتابیں پڑھنا جرم ہو، جہاں فائر بریگیڈ کا کام آگ بجھانا نہیں بلکہ آگ جلانا ہو، کتابوں کو جلانا ہو۔ کیا لگتا ہے آپ کو یہ کوئی ہارر مووی کی کہانی ہے؟ نہیں، یہ 1953 میں لکھے گئے ایک ناول کی کہانی ہے جو آج 2026 میں پہلے سے زیادہ ریلیونٹ لگتا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا رے بریڈبری کے ماسٹر پیس ناول فارنہائٹ 451 کی مکمل کہانی، اور ساتھ میں یہ کہ یہ ایک سائنس فکشن ناول نہیں ہے، یہ ایک وارننگ ہے ہماری اپنی زندگی کے لیے۔ سب سے پہلے ڈیکوڈ کرتے ہیں ہم اس ناول کے ٹائٹل کو 451 فارنہائٹ۔ یہ وہ ٹمپریچر ہے جس پہ کاغذ کو آگ لگنا شروع ہو جاتی ہے، جس پہ کاغذ جلنا شروع کر دیتا ہے، اسی لیے اس کا ٹائٹل بھی 451 فارنہائٹ رکھا گیا۔ اب آپ اس دنیا کو سمجھتے ہیں، اس ناول میں بنائی گئی دنیا کو۔ یہ سٹوری فیوچر کے امریکہ میں سیٹ ہے، ایک ایسی سوسائٹی جہاں پر لوگ اپنی زندگی سکرینز کے سامنے گزارتے ہیں، بڑے بڑے ٹی وی والز ہیں گھر میں، ان ایئر ریڈیو ہیں، اور کوئی بھی سیریسلی کچھ سوچتا نہیں ہے، ڈیپتھ نہیں ہے، فیلنگ نہیں ہے، بس انٹرٹینمنٹ ہی انٹرٹینمنٹ ہے۔ اور اس دنیا میں ایک رول ہے کہ یہاں پر کتابیں انلیگل ہیں۔ اس دنیا میں فائر مین ہیں، لیکن ان کا کام آگ بجھانا نہیں ہے، ان کا کام ہے کہ جہاں پر بھی ان کو کتابیں ملیں انہوں نے کتابیں جلانی ہیں۔ اب ہم ملتے ہیں اپنے مین کریکٹر گائے مونٹیگ سے۔ مونٹیگ ایک فائر مین ہے، خوش ہے، بلکہ اسے لگتا ہے کہ وہ خوش ہے۔ اس کی بیوی ہے ملڈرڈ، جو دن رات ٹی وی والز کے سامنے بیٹھی رہتی ہے، دونوں کے درمیان کوئی فیلنگ، کوئی کنیکشن نہیں ہے، کوئی بات چیت نہیں ہوتی۔ پھر ایک رات مونٹیگ کی ملاقات ہوتی ہے اس کی 17 سالہ نیبر کلیرس میکلیلن سے۔ وہ لڑکی اس سوسائٹی کے حساب سے بالکل ڈیفرنٹ ہے، وہ ڈیپلی سوچتی ہے، وہ نیچر کو آبزرو کرتی ہے، وہ کوسچن کرتی ہے، اس کائنات کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، خود کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ مونٹیگ سے ایک کوسچن پوچھتی ہے، آر یو ہیپی؟ اور اس سوال کا جواب مونٹیگ کے پاس نہیں ہوتا۔ وہاں پر اس سوسائٹی میں ایک بات یہ ہے کہ وہاں پر آہستہ گاڑی چلانے پر پابندی ہوتی ہے، یعنی آپ کو پابند کیا گیا ہے کہ آپ نے گاڑی تیز چلانی ہے، آہستہ چلائیں گے تو آپ کا چلان کٹے گا۔ اب آخر میں ایک دن وہ تھک کے پوچھتا ہے کہ میں گاڑی آہستہ کیوں نہیں چلا سکتا؟ تو اسے بتایا جاتا ہے کہ جب تم گاڑی آہستہ چلاؤ گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ تمہارے ساتھ جو پنک لائن چل رہی ہے، دس از ناٹ اے پنک لائن، دیز آر دا فلاورز، پنک فلاورز، اور یہ گرین لائن یہ گھاس ہے، یہ گراس ہے۔ اور وہ سسٹم نہیں چاہتا کہ آپ کسی بھی چیز پر غور کریں، اس پر تفکر کریں، اس کے بارے میں سوچیں۔ شاید آپ کسی کی چیز کے بارے میں سوچیں گے تو اس سے آپ کی پروڈکٹیوٹی پر اثر آئے، اور وہ پروڈکٹیوٹی پر اثر آنے سے اس سسٹم کے خلاف ہو سکتی ہے وہ بات۔ اب سٹوری میں ایک ٹرن آتا ہے۔ ایک دن مونٹیگ ایک ریڈ پر جاتا ہے، وہاں پر وہ ایک شاکنگ چیز دیکھتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت جو ہے وہ اپنی کتابوں کے ساتھ جلنا پسند کرتی ہے، یعنی کہ وہ ان کتابوں کو چھوڑنے کے بجائے ان کے ساتھ ہی جلنا پسند کرتی ہے۔ یہ چیز مونٹیگ کو ہلا کے رکھ دیتی ہے، آخر ان کتابوں میں ایسا کیا ہے کہ کوئی ان کے لیے مرنے کو تیار ہو جائے گا۔ وہ جو نیلیا صاحب نے کہا تھا نا کہ ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر، ان میں ایک رمز ہے جس رمز کا مارا ہوا ذہن، تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے، میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی نہیں، میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں، میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور تب پتہ چلتا ہے کہ مونٹیگ پہلے سے کچھ کتابیں اپنے گھر میں اس نے چھپا کر رکھی ہوتی ہیں، وہ انہیں پڑھنا شروع کر دیا ہے اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے کہ آخر ان کتابوں میں ہے کیا کہ کوئی ان کے لیے مرنے کو تیار ہو گیا۔ اور اس سے جو ہے وہ ملڈر ڈر جاتی ہے، اور وہ گورنمنٹ کو رپورٹ کرنے کی دھمکی بھی دیتی ہے مونٹیگ کو، اپنے شوہر کو،
اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دیکھیں اس سسٹم نے فیلنگز کو یا لوگوں کو اتنا زیادہ سوسائٹی کو ہیلو کر دیا ہے کہ اپنے قریبی رشتے بھی ان کو فیل نہیں ہوتے. اب مونٹیگ کا باس ہے ایک کیریکٹر کیپٹن بیٹی. وہ ایک انٹرسٹنگ کیریکٹر، وہ خود ایک پڑھا لکھا آدمی ہے، اس نے کتابیں پڑھی ہیں، لیکن وہ اس سسٹم کو سپورٹ کرتا ہے کیونکہ اس کا ماننا یہ ہے کہ نالج صرف درد دیتی ہے اور جہالت میں سکون ہے. وہ اسے بتاتا ہے کہ ہاؤ سوسائٹی گریجولی ڈسٹرائڈ سیریس ریڈنگ اینڈ انڈیپینڈنٹ تھنکنگ. کلاسکس کٹس ٹو فٹ 15 منٹ ریڈیو شو، مطلب کہ وہ جو کلاسکس فار ایگزامپل شیکسپیئر کے ہیملیٹ، اسے کٹ کر کے 15 منٹ کے ریڈیو شو میں تک محدود کر دیا جاتا ہے کہ شیکسپیئر کا پورا ہیملیٹ 15 منٹ کے ریڈیو شو میں آپ کو ایکسپلین کر دیا جائے گا. لیکن یہاں پر بھی بات رکتی نہیں. دین کٹ اگین ٹو فل a 2 minute book column. Even 15 minute variant become too long for a people with a shrinking attention spans. مطلب کہ ان لوگوں کا اٹینشن سپین اتنا کم ہو گیا کہ وہ 15 منٹ بھی ان کو اتنے زیادہ لگنے لگتے ہیں کہ شیکسپیئر کے ہیملیٹ کو ایکسپلین کرنے کے لیے 15 منٹ بھی بہت زیادہ ہیں. بس 2 منٹ کے اندر اندر مجھے اس کی سمری بتا دی جائے، میں سمجھ لوں کہ اس پورے ہیملیٹ میں لکھا ہوا کیا یا اس کا مقصد کیا تھا. اب وہ فائنلی وائنڈنگ اپ ایٹ لاسٹ ایز اے 10 or 12 lines. اب وہ پورے ہیملیٹ کو 1.5-2 پیجز یا 1 پیج کی سمری کے اندر سم اپ کر دیا جاتا ہے، اور سوسائٹی کے لوگ اسی میں خوش ہیں کہ ہم نے پورا ہیملیٹ پڑھ دیا. اس سے کیا ہے کہ آپ کو پلاٹ تو سمجھ آ جائے گا، بٹ یو ہیو لاسٹ دا شیکسپیئرز فلاسفی، لینگویج، ایموشنز اینڈ کمپلیکسٹی. آپ اس بک کے انر فیلنگز کو محسوس نہیں کر پاتے، اس پوری کہانی کو. اب اس سوسائٹی میں انسٹیڈ آف ریڈنگ اوریجنل بکس اینڈ ناول، پیپل پریفرز ٹو واچ اے 2 minute ریل اور اے 1 page سمری. دے کنٹینیوسلی اسکرول شارٹ کلپس انسٹیڈ آف اے critical thinking اور thinking deeply about the ideas. اب یہاں پر رائٹر کا میسج یہ نہیں ہے کہ the summaries are the bad, but the thing is that when you replace a original text with the summaries, you have lost the critical thinking, imaginations and richness of a literature. یعنی لوگوں کے پاس وہاں اس سوسائٹی میں لوگوں کے پاس کتاب پڑھنے کا وقت بھی نہیں ہے کہ وہ اس شیکسپیئر کے ہیملیٹ کو یا کسی بھی کلاسک کو 1.5 سے 2 پیجز کی سمری میں سمجھنا چاہتے ہیں. یہاں پر وہ غالب کا شعر یاد آتا ہے کہ جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کہ رات دن بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. مونٹیگ اکیلا نہیں رہتا، اس کی ملاقات ہوتی ہے پروفیسر فیبر سے، ایک ریٹائرڈ انگلش پروفیسر جو ڈر ڈر کے زندگی گزار رہا ہوتا ہے. فیبر مونٹیگ کو سمجھاتا ہے، وہ اسے ایک چھوٹا سا ایئر پیس دیتا ہے جس سے وہ دونوں رابطے میں رہتے ہیں، اور وہ مونٹیگ کو گائیڈ کرتا ہے. وہ اسے بتاتا ہے کہ کتابوں میں میجک نہیں ہوتا، میجک اس چیز میں ہوتا ہے جس کو کتابیں ریپریزنٹ کرتی ہیں. فار ایگزامپل ٹائم، ڈیپتھ، کمپلیکسٹی، زندگی کی کمپلیکسٹی. ہم وہ سب چیزیں کھو رہے ہیں سوسائٹی میں. اب آتا ہے ٹرننگ پوائنٹ. مونٹیگ کے باس بیٹی کو پتہ چل جاتا ہے کہ مونٹیگ نے اپنے گھر میں کتابیں چھپا کے رکھی ہوتی ہیں. وہ خود آتا ہے، اس کی بیوی ملڈرڈ پہلے ہی گھر چھوڑ کے جا چکی ہوتی ہے. وہ مونٹیگ سے کہتا ہے کہ خود اپنا گھر جلاؤ، اور مونٹیگ جلا دیتا ہے. پھر جب بیٹی مونٹیگ کو اریسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو مونٹیگ بیٹی کو فلیم تھروور سے مار دیتا ہے. اب وہ ایک کرمنل ہے، وہ بھاگ جاتا ہے. میکینیکل ہاؤنڈ اور ایک ریبوٹ ہنٹر اس کے پیچھے ہیں، اس کا پیچھا کیا جاتا ہے. وہ بھاگتا شہر سے دور ایک ندی سے پار پہنچ جاتا ہے. اب ندی کے پار اتر کر وہ پہنچ کر دیکھتا ہے کہ ایک الگ دنیا. ندی کے اس طرف مونٹیگ ملتا ہے ایک بک پیپل سے. یہ وہ لوگ ہیں جو کتابوں کو بچانے کے لیے انہیں زبانی یاد کر لیتے ہیں. جیسے کہ ایک شخص نے شیکسپیئر کو یاد کیا ہوا ہے، دوسرے بندے نے کانٹ کو، تیسرے نے شوپنہاور کو، چوتھے نے آئنسٹائن کو. ہر بندے نے کسی ایک فلاسفر یا رائٹر یا شاعر کو یاد کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے اس کو پریزرو کرنے کے لیے. اور پھر ایک دن اس سٹی پر بم گرنا شروع ہوتے ہیں جہاں سے مونٹیگ آیا ہوتا ہے.
وہ پوری سٹی، وہ پلاسٹک، ہالو، اسکرین اوبسیس دنیا، اس پر بمز گرتے اور وہ مکمل طور پر تباہ ہو جاتی ہے۔ مونٹیگ اور بک پیپل جو ندی کے اس پار ہوتے ہیں، یہ لوگ زندہ رہتے ہیں اور صبح ہوتی ہے۔ ناول کا آخری سین یہ ہے کہ وہ لوگ واپس شہر کی طرف جاتے ہیں، مونٹیگ اور یہ بک پیپل، ہاتھ میں صرف ایک چیز لیے، یادیں، کتابوں کی یادیں اور انسان ہونے کی یادیں۔ فورنائٹ 451 صرف ایک سمپل سے کوشچن سے شروع ہوتا ہے کہ کیا ہوگا جب کتابیں انلیگل ہو جائیں، لیکن جب آپ یہ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ اتنا سمپل کوشچن نہیں ہے، کیونکہ آج بھی بین ہوتی ہیں کتابیں، آج بھی لوگ ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں انسٹیڈ آف ریڈنگ بکس، آج بھی ڈیپتھ کی جگہ سپیڈ نے لے لی ہے۔ بکس کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کا احساس نہیں رہا۔ وہ کوٹلیہ چانکیہ کا ایک کوٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بکس آر ایز یوزفل ٹو اے اسٹوپڈ پرسن ایز اے مرر از یوزفل ٹو بلائنڈ پرسن، یعنی کہ ایک بلائنڈ پرسن کے لیے مرر کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اسی طرح اسٹوپڈ پرسن کے لیے کتابیں اہمیت نہیں رکھتی۔ کتابیں اہمیت اسی کے لیے رکھتی ہیں جو ان کے لیے جو انہیں پڑھنے کی ایبلٹی رکھتا ہے، جس کے اندر جستجو ہوتی ہے جاننے کی، جو بے چین رہنا چاہتا ہے، جو ایک ہی مقام پر قناعت کرنے کے بجائے آگے بڑھنے کو ترجیح دیتا ہے۔ آپ لوگ بھی اس کتاب کو پڑھیے گا اور اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔